بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 110 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جہاد میں صبر کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران صبر کی تلقین کی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر 109 میں ہم نے جہاد سے متعلق ایک اہم مسئلہ کہ وہ حدیث جس میں عہد شکنی کی ممانعت کی گئی تھی اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور اس میں پھر حدیث عبداللہ بن عمر ذکر کی، حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی، اور حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی۔ پھر ہم نے عہد شکنی کی حرمت کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ شروع میں ہم نے ایفائے عہد کے بارے میں قرآنی آیات کا ذکر کیا، اور پھر ایفائے عہد کے بارے میں جو احادیث میں تذکر آتا ہے اس کا ذکر کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اور زندگی سے اس کی مثالیں ذکر کی، اور پھر یہ ذکر کیا تھا کہ عہد شکن کے لیے حدیث میں ذکر ہے کہ اس کے پر جھنڈا کھڑا کیا جائے گا تاکہ لوگ اس کو پہچان سکے۔ اس کی تشریح ہم نے کی تھی۔ اس کے بعد پھر بعض حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ جنگی چال کھیلنا یہ جائز ہے، تو بظاہر ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی عہد شکنی ہے اور یا دھوکہ دہی ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی کہ جنگی چال جس میں عہد شکنی نہ ہو یا وہ درست ہے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم جہاد سے متعلق یہ تفصیل ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی سوچ اور فکر کیا ہے جہاد کے بارے میں، اور پھر لڑائی سے پہلے کے بارے میں شریعت کا مزاج کیا ہے، اور لڑائی کے دوران شریعت کا مزاج کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد باب لا تمنوا لقاء العدو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے بڑھنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہو ہی جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لڑیں اور دشمن کو ماریں، ہاں اگر مجبوراً جہاد کی صورت بن جائے تو پھر بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حدیث عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ كتب الى عمر بن عبید اللہ حين خرج الى الحرورية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد باب لا تمنوا لقاء العدو۔ حضرت عمر ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جب خوارج سے لڑنے کے لیے حروریہ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، دشمن سے لڑائی بڑھائی کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو، ہاں جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یوں دعا کی اے اللہ، کتاب یعنی قرآن کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے، اے احزاب کو یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے، ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو بہرحال یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب تفصیل ذکر کرتے ہیں جہاد کی ضرورت اور ترغیب۔
اسلام دین فطرت ہے اور اس کی ہر تعلیم فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام اگرچہ امن و آشتی کا مذہب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ امن و آشتی کے حصول کا طرز یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہر قسم کے ظلم و ستم کو سہتا رہے اور اف تک نہ کرے، بلکہ کبھی کبھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ تلوار کا استعمال بھی ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تلقین کرنا نہایت خلاف فطرت ہے کہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، عصمت پامال ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حق دبتا ہے تو دبتا رہے، مظلوم پستا ہے تو پستا رہے، حقوق غضب ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، معصوم بچوں کو گولہ و بارود کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو بنایا جاتا رہے، بہنوں کی عصمت کی چادریں تار تار ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ تم مقابلے میں تلوار نہ اٹھاؤ بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے صرف امن امن کی راگ الاپتے رہو۔ یہ نہ صرف خلاف فطرت ہے بلکہ عقل و غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اسے امن کے قیام کی کوشش نہیں بلکہ صرف ایک نہ مل سکنے والی بھیک قرار دیا جا سکتا ہے۔ قیام امن کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ظالم کے پنجے ظلم کو اپنے زور بازو سے روکا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کے راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور ایک اور جگہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ فرمایا تھا کہ دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو، تو جہاد کی اس نہایت ضرورت اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بہت زیادہ ترغیب کے باوجود البتہ یہ جائز نہیں رکھا گیا ہے کہ دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا کی جائے، کیونکہ دشمن سے ملاقات کا نتیجہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ فتح کی صورت میں ہی نکلے، بلکہ کبھی نقصان اور شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ فتح ہو جانے کے باوجود بھی بہت سا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اگر میں بچا رہا پر شکر کروں تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں آزمائش میں مبتلا ہوں اور پھر صبر کروں۔ بعض اوقات ظاہری اسباب اپنے حق میں نظر تو آ رہے ہوتے ہیں، اور ان ظاہری اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے مجاہدین یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان حالات میں اگر دشمن کا سامنا ہو جائے تو ہم اسے ناکو چنے چبوا دیں گے، لیکن دشمن کے مقابلے کے وقت کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ نتائج امیدوں کے برعکس نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں غزوہ حنین کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ حنین کا یہ معرکہ فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا۔ 6 شوال 8 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا اور 10 شوال کو یہ معرکہ پیش آیا۔ اس وقت چونکہ مکہ فتح ہونے کے ساتھ ہی بہت سے نو مسلم بھی اسلامی فوج میں شامل ہوئے تھے اور اسلامی جمعیت بہت زیادہ تعداد میں تھی، اور پہلی دفعہ اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تک پہنچی تھی، تو بعض صحابہ کرام کی زبان سے فخری انداز میں یہ جملہ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ ایزدی میں یہ فخری انداز پسندیدہ نہ ہوا اور معرکہ کی بالکل ابتدا میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن اسلامی لشکر کی آمد سے قبل ہی کمین گاہوں میں چھپ کر بیٹھ چکا تھا، اور اسلامی لشکر کو ان کے تیروں کے شدید بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں مسلمان دوبارہ جم گئے اور آخری فتح اسلامی فوج کو ہی نصیب ہوئی۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ تمنا نہیں کرنا چاہیے لڑائی کی، اور پھر اگر لڑائی سر پر آ جائے تو پھر صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ دشمن سے ملاقات اور مٹبھیڑ کی آرزو تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر نہایت ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کی راہ میں اس حال میں مارا جائے کہ تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی امید رکھنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو، نہ کہ پیٹھ پھیرنے والا۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ نشاندہی کروائی کہ البتہ قرض معاف نہیں ہوگا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی اس بات سے آگاہ فرمایا۔ قرآن حکیم بھی دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارے کسی گروہ سے مٹبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو۔ دشمن سے مقابلے کے وقت استقامت کا مظاہرہ نہ کرنا ظاہر ہے کہ نہایت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ نہ صرف استقامت اختیار نہ کرنے والے کے لیے انفرادی طور پر بلکہ پوری اسلامی جمعیت کے لیے اجتماعی طور پر نقصان کا سبب بنے گا۔ ایک آدمی کا میدان جنگ سے بھاگنا ایک طرف افرادی قوت میں کمی کا باعث ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ دوسرے مجاہدین کے حوصلے پست کر دیتا ہے اور دشمن کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں رب ذوالجلال والاکرام کے لیے 3 صفاتی نام استعمال فرمائے: منزل الکتاب، مجری السحاب اور حازم الاحزاب، کتاب اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور گروہوں کو شکست دینے والے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 نام استعمال کرنے کی بہت خوبصورت تعبیر ذکر کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس بے شک کتاب کے نازل کرنے سے اخروی نعمت حاصل ہوئی اور وہ اسلام ہے، اور بادلوں کو چلانے سے دنیاوی نعمت حاصل ہوئی اور وہ رزق ہے، اور گروہوں کو شکست دینے سے ان دونوں نعمتوں کی حفاظت حاصل ہوئی۔ اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جس طرح تو نے اخروی اور دنیاوی 2 عظیم نعمتیں انعام کی ہے اور تو نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے تو ان دونوں کو باقی بھی رکھ۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے جہاد میں صبر کی تلقین سے متعلق جو حدیث تھی اس کی پوری تشریح کی۔ اس میں سب سے پہلے حدیث ابو ہریرہ ذکر کی، پھر اس کے بعد حدیث عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی، اور پھر ہم نے سب سے پہلے جہاد کی ضرورت اور جہاد کے بارے میں شریعت کی ترغیب سے متعلق تفصیل ذکر کی، اور دشمن سے ملاقات کی آرزو کی ممانعت کا ذکر کیا، اور پھر یہ ذکر کیا کہ اگر مقابلہ ہو تو مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، اور پھر آخر میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو اگلے سبق میں ہم اس جنگ سے متعلق اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں بچوں اور عورتوں کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔